خالق کی تلاش میں بعض مرتبہ دنیا سے بھاگ جانے کی خواہش ہے۔ دنیا سے گھبرا کر، وحشت زدہ ہو کر انسان خالق کا قرب تلاش کرتا ہے۔ جو لوگ تلاش کے پاک سفر میں دل لے کر نکلتے ہیں، وہ حقیقت کو دلبری کے انداز میں پاتے ہیں۔ انہیں کائنات کا ہر ذرہ ایک تڑپتا ہوا دل محسوس ہوتا ہے۔ آپ کی وابستگی جب اتنی منتشر ہے، بکھری ہوئی ہے، تو آپ کا ایمان کیسے قائم رہے گا؟ حال میں رہنا ہے تو کسی ایک جگہ پر ٹک جاؤ، اور ماضی میں جانا ہے تو راستے میں سب کو ادب سے سلام کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ۔ راستے کے پڑاؤ سلام کے لیے ہوتے ہیں، تو آج کل کے انسان پر احترام کا بہت زیادہ دباؤ ہے، اور اس طرح وہ پریشان ہو جاتا ہے اور زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ انسان نیند کی آغوش میں ہے، کھانے پینے میں ہے، اور پھر موت کی آغوش ہوگی۔ اگر کوئی ایک تفسیر اتنی لازم ہوتی تو کتاب کی تفسیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بیان فرما دیتے۔ اس کتاب کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت پاک پڑھو اور کتاب کی تلاوت کرتے جاؤ۔ اللہ کے کلام میں ذکر انسان کا ہے، اور اس کے اندر ذکر اس کائنات کا ہے۔ اب اس کائنات کے ذکر پر غور کرو اور انسانوں کے کاموں پر غور کرو۔ عبادت اللہ کی کرو اور خدمت انسان کی کرو۔ اتنی بات آپ سمجھ لیں تو آپ کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کے مفہوم پر غور کرنے والی بات نہیں ہے۔ قرآن کا مطلب اگر اللہ سکھا دے تو آشکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے چلتے رہنے کی وجہ اللہ ہے تو پھر رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے اندر محویت اختیار کر لیں۔ پھر یہ ذکر آپ کے اندر آپ کے نفس کو ٹھیک کر دے گا، آپ کو محویت عطا ہوگی، اور پھر آپ ذکر کرتے جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن اس دنیا میں پردیسی ہے، کیونکہ اس کے والد کا مسکن جنت ہوا کرتا تھا۔ پھر وہ اس سے نکلے تو ایک ہی دھن تھی کہ کب واپس لوٹیں گے۔ سو مومن ہمیشہ اپنے اسی وطن کی طرف کھنچتا ہے جہاں سے وہ آیا ہے، اور جیسا کہ کہا گیا ہے کہ وطن کی محبت ایمان ہے۔ بعض مرتبہ آزمائش ایسے بھی آ جاتی ہے کہ صرف خیال ہی سے انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف ایک خیال آیا اور انسان کی ساری بزرگی ختم ہو گئی۔ اللہ کرے کہ آپ کو اپنے والدین سے محبت ہو تو آپ وہ پرانی کرسی سنبھال کر رکھیں کہ وہ اس کرسی پر بیٹھا کرتے تھے۔ اس طرح کی کرسی کے ذریعے ہی بے شمار لوگوں نے کتابیں لکھ دی، تو وہ کرسی بھی مقدس بن جاتی ہے جس پر بیٹھ کر مقدس خیال آ جائے۔ ایک حیرت کی حالت میں خاموش ہو جانا، یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ اپنے خلاف اللہ کا فیصلہ سن کر خاموش ہو جانا بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ اس روحانی سفر پر روانہ کرنے والا کون ہے؟ جو روانہ کرنے والا ہے وہی اس سفر کو ختم کر سکتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میں تاریکیوں سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہوں، تو نور کے معنی ہے تعاون، اللہ کے سائے میں چلنا۔ جو شخص اپنے آپ کو اپنی زندگی کا مالک سمجھتا ہے تو وہ تاریکی میں ہے۔ یہ تو مالک ہے جو ارادوں کو یقینی شکل دے رہا ہے۔ جب انسان کی ابتدا مجبور ہے اور موت کا وقت بھی مجبوری ہے، تو پھر درمیان میں کیا ہے؟ متقی یعنی پرہیزگار کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ یؤمنون بالغیب، یعنی کہ اللہ کو ماننا ہے، جاننا نہیں ہے اور دیکھنا نہیں ہے، اور یقیمون الصلاۃ،
نماز قائم کرنا اس طرح سے کہ حالت نماز اور حالت زندگی برابر ہو جائے۔ تو اس طرح نماز قائم ہو گئی۔ کب قائم ہو گئی؟ جب آپ کی مسجد کے اندر کی زندگی اور باہر کی زندگی برابر ہو گئی۔ جب آپ اللہ کے سامنے ہوتے ہو تو بڑے مسکین بن کر بیٹھے ہوتے ہو، اور جب باہر ہوتے ہو تو بڑے ظالم ہوتے ہو، اور یہ کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ گمراہی یہ ہے کہ لوگ مانتے ہی نہیں کہ اللہ نے دیا ہے، کہتے ہیں محنت سے کمایا ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ خطائیں اور غلطیاں انہی کی ہوتی ہیں جو لوگوں کی خطاؤں کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ وفادار دوستوں کو ڈھونڈنا دشمن بنانے سے کہیں مشکل ہے۔ کسی کو دشمن بنانے میں لمحہ لگتا ہے، مگر سچے دوست کی تلاش میں عمر بیت جاتی ہے۔ جس کسی کو باوفا دوست مل جائے تو وہ اس دوستی پر گرہ باندھ لے۔ جہاں تک دلوں کی نرمی کا تعلق ہے تو یہ ذکر سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ذکر الہی کے لیے دل میں عاجزی، اس میں تقوی اور نرمی کا ہونا ضروری ہے، اور ذکر دل سے غفلت کو دور کرتا ہے۔ مصیبت چاہے کتنی ہی دیر تک رہے، گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے اس دنیا میں مصیبتوں، پریشانیوں اور برائیوں کو ناقص بنایا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب موت کو یاد کرتا ہوں تو دنیا کا ہر معاملہ مجھے ہلکا لگنے لگتا ہے۔ کسی انسان کو منزل بنا لو، لیکن بدنیتی کو منزل نہ بنا لینا، کہ منزل اصل میں آپ کا اپنا آپ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈھونڈ لو اور اپنے آپ کو مکمل شکل دے کر اللہ کے سامنے پیش کر دو، یہی منزل ہے۔ اگر تکلیف آنے پر تکلیف آ جائے تو یہ وقت صبر اور نماز سے گزارو۔ ادھر سے چٹھی آ گئی ہے، وہ محبت کی چٹھی ہو یا تکلیف کی، ہے تو آپ ہی کے نام کی۔ محبت کی چٹھی وصول کر لیتے ہو، اور غم کی چٹھی آ گئی ہے تو کہتے ہو کہ وہ اسی کو واپس کر دو۔ اور جمے رہنا یعنی استقامت اللہ کی عطا ہے۔ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ساتھ چلنے سے استقامت نہیں آ جاتی۔ استقامت بس نصیب والے کو آتی ہے۔ یہ سب دل کے فیصلے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرنا جو اپنے ساتھ آپ نہ چاہیں، ایسے کاموں سے روح بیمار ہو جاتی ہے۔ اور دعا کرو کہ اللہ تعالی آپ کو اپنے احسان کرنے والوں کے قریب رکھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مشکل زمانے میں ایمان قائم رہے۔ اللہ آپ کا ایمان محفوظ کرے۔ ہم تو اس زمانے سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ہمارے لیے تو اس زمانے میں بہت مشکل ہے۔ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں، یا اللہ ہمارے ایمانوں کو تو ہی محفوظ کر، اور غریبی کے باوجود ہمیں راضی رکھ۔ ہماری حفاظت تو آپ ہی کر سکتے ہیں، ہم اپنی کیا حفاظت کریں گے؟ تو ہماری حفاظت کر، تو مہربانی فرما۔ اللہ تعالی ہم پر احسان کر، آسانی عطا فرما اور مہربانی فرما۔ ملامت کا اصول یہ ہے کہ ملامت جو ہے یہ تعریف سے بچاتی ہے۔ تعریف ہماری انا کو سکون دیتی ہے، گمراہ کر دیتی ہے۔ بعض مرتبہ اس شخص کی نجات کو مشکل کر دیتی ہے۔ تعریف سنتے سنتے کچھ لوگ جہنم تک جا پہنچے ہیں۔ واہ واہ اور ماشاء اللہ سنتے سنتے وہ الٹے پلٹے کام کر جاتے ہیں۔ محبت ہمیشہ مجنوں ہوتی ہے۔ اگر محبت میں تمیز آ جائے، یا وقت کا پابند ہو جائے، یا احتیاط کا پہلو آ جائے،
تو وہ محبت نہیں۔ اسے کہیں کہ آج شام کو تمہیں محبوب نے بلایا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ شام کو اگر بارش نہ ہوئی تو میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو یہ تو محبوب والی بات نہ ہوئی۔ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ کوئی چیز پرستش کے قابل نہیں ہے، یعنی کہ کوئی چیز لگاؤ یا لگن کے لیے نہیں ہے، دل لگانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کو آپ ایسے سمجھ کر دیکھیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے علاوہ جس سے آپ لگاؤ لگا رہے ہیں اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ اللہ کے علاوہ کہیں بھی دل لگا لو تو پھر آپ کا دل خود بخود ہی غمزدہ ہوتا چلا جائے گا اور بیمار ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف اس تصور کے ساتھ خاموش وقت گزار دو کہ جاننے والا جانتا ہے اور دیکھنے والا دیکھ رہا ہے اور دکھ بھیجنے والا بے خبر نہیں ہے، تو پھر تمہیں کمال حاصل ہو جائے گا، تب تکلیف کمال ہوگی۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی محنتیں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس بڑھیا کے نصیب سے بچائے جس نے محنت سے سود کاٹا اور پھر سب الجھا دیا، اور دعا کرو کہ یا رب العالمین ہماری محنتیں ضائع نہ ہوں، ورنہ بڑے بڑے لوگوں کی محنتیں ضائع ہو گئیں۔ جب تک آپ اپنے باپ کو یاد کرو گے وہ نہیں مرے گا۔ آپ کے والدین تو ویسے بھی نہیں مر سکتے، کیونکہ اس میں ایک بڑا راز یہ ہے کہ وہ مرتے وقت تک زندگی اپنے خون کی شکل میں آپ کو دے جاتے ہیں۔ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے والدین زندہ ہیں، گویا کہ زندگی جب تک جاری ہے وہ پچھلا بندہ نہیں مرتا، کیونکہ اب وہ خون کی شکل میں ہے، باپ کی شکل میں ہے یا علم کی شکل میں ہے۔ ہر چیز کا علاج ہے، اور بہترین علاج تو یہ ہے کہ دعا کرو۔ دعا سے بلا ٹل جاتی ہے، جادو کا توڑ شروع ہو جاتا ہے اور نیک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ وہ روح جو راستے سے نجات پاتے پاتے اپنی پرواز میں کامیاب ہو جائے، وہ روح امر ہو جاتی ہے۔ روح جو ہے وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی، یہ دور سے آنے والی چیز ہے اور یہ دور واپس جانا چاہتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد سب ہونا انہونا ہو جاتا ہے، اور پھر آپ نے زندگی اپنی ذات کے ساتھ گزارنی ہے، اپنی ذات کی تنہائی کے ساتھ گزارنی ہے۔ آپ کی تنہائی ہی آپ کے کام کی چیز ہے، آپ اس بات کو سمجھ لیں۔ جس آدمی کے دل میں اور زبان پر محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، اس کے لیے دوزخ کی آگ نہیں ہے۔ تو جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اس کے لیے دوزخ کہاں؟ وہاں دوزخ کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ بس شور نہ مچایا کرو، دوسروں کو تکلیف نہ دیا کرو، غرور نہ کیا کرو۔ آپ کے پاس جو مال ہے اس سے غریبوں کے ساتھ تعاون کیا کرو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے پر انعامات میں سے ایک بڑی نعمت سکون اور اطمینان کا نازل ہونا ہے، اور اس کا ایک بڑا سبب ہر طرح کے حالات میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ جو اللہ کے لیے مخلص ہو وہ تنقید سے گھبراتا نہیں ہے، نہ اسے اپنی بات کے غلط ثابت ہونے پر تکلیف ہوتی ہے، بلکہ وہ حق کے سامنے سر جھکا دیتا ہے اور نصیحت قبول کر لیتا ہے۔ لعنت کوئی سیاہی نہیں جو چہرے پر دکھائی دے، لعنت تو یہ ہے کہ تم ایک گناہ سے نکلنے نہ پاؤ کہ دوسرے میں مبتلا ہو جاؤ۔ بعض باتیں آدھی کہی جاتی ہیں اور پوری سنی جاتی ہیں۔ بندے کے اندر اگر روشنی ہو تو باہر کے اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے، بس عکس کا زاویہ درست کرنے
اور توجہ قائم کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ پروانوں کی دنیا میں ایک مکڑی آ گئی اور کہنے لگی کہ سب پروانے زندہ آباد، میں بھی شمع یعنی آگ کی قائل ہوں۔ پروانوں کے بادشاہ نے اس سے کہا کہ جا کر شہر میں دیکھ آؤ کہ کوئی موم بتی، دیا، چراغ جل رہا ہے۔ وہ جا کر دیکھ آئی اور کہنے لگی کہ ایک چراغ روشن ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ مکڑی ہے، کیونکہ پروانہ خبر دینے نہیں آتا بلکہ جا کر فدا ہو جاتا ہے۔ اپنے اندر کا راز جگانے کے لیے زمین کی قربت، مٹی کا لمس اور مہک، خاموشی، تنہائی اور سفر کے ساتھ صبر بہت ضروری ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی برائی یا انسانی بنیادی عیب احسان فراموشی ہے۔ صحیح معنوں میں شکر گزار نہ ہم خدا کے ہوتے ہیں اور نہ کسی بندے کے۔ جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے والدین کی کرتا، کیونکہ وہ میری نیکیوں کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو اپنی خامیوں کو لوگوں سے زیادہ جانتا ہے۔ ہمیشہ پر امید رہو اور اچھی امیدوں سے وابستہ رہو۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ بے شک تم لوگ کثرت سے گناہ کرتے ہو تو کثرت سے استغفار بھی کرو، کیونکہ قیامت کے دن بندہ جب نامہ اعمال میں ہر 2 سطر کے بعد استغفار لکھا ہوا دیکھے گا تو اسے خوشی ہوگی۔ انسان کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ اس چیز کو نہ چھوڑے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اس چیز میں مشغول نہ کر لے جس سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ اگر ایسا ہے تو اللہ جلد ہی اس کا دل پھیرنے والا ہے۔ نماز رزق کو کھینچ لاتی ہے، صحت کی حفاظت کرنے والی ہے، تکلیفوں کو دور کرنے والی ہے، بیماریاں دور کرتی ہے، دل کو طاقت دیتی ہے، چہرہ روشن کرتی ہے، طبیعت خوشگوار بناتی ہے، سستی کو دور کر دیتی ہے۔ بلا شبہ برائی سے دل میں اندھیرا، چہرے پر سیاہی، جسم میں کمزوری، رزق میں کمی اور لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم کیے ہوئے کاموں کو بجا لانا اور منع کیے ہوئے کاموں سے بچے رہنا، یہی پرہیزگاری اور تقویٰ ہے۔ انسان سوچ اور فکر سے جتنا دور اور جتنا خوش رہے گا اتنا ہی بڑھاپے سے دور رہے گا، کہ جو سوچ اور فکر سے دور ہو وہ خوش بھی ہو، اور جو خوش ہو وہ سوچ اور فکر سے دور بھی ہو۔ رب تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے پردے رکھتا ہے۔ رب تعالیٰ کی محبت اور دوستی کا طریقہ غور اور فکر ہے۔ رزق وہ ہے جو انسان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا اور انسان کو مل کر رہے گا۔ اسی رزق کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، کوئی شخص مر نہیں سکتا اس وقت تک کہ جب تک وہ اپنے رزق کا آخری نوالا نہ کھا لے۔ ہر وہ علم جس سے انسانوں کو فائدہ ہو وہ صحیح علم اور فائدہ مند علم ہے۔ ملے ہوئے پر راضی رہنا یہ ایک ایسا حربہ ہے جس سے انسان کے اندر شجاعت یعنی بہادری پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم نفس کی ماننے لگتے ہیں تو ہمارا دل اور ہمارا ضمیر ہمیں جینے نہیں دیتا۔ ہم ہر طرح کے مشکل حالات میں ثابت قدم رہتے ہیں تو پھر انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اگر انسان باعمل ہے تو اس کی زبان میں تاثیر ہوگی اور اس کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی۔
سچائی کے راستے میں تکلیفیں اور دکھ تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کے خوف سے سچائی اور دیانت داری کا راستہ چھوڑ نہیں دینا۔ اللہ کے بندے کی زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں، لیکن دوسروں کے حقوق کی ادائیگی مجھ پر لازم ہے۔ جب قناعت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کو جو کچھ میسر ہے وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو دھتکار نہیں سکتا، کیونکہ یہ رویہ رب کو پسند نہیں۔ انسان اپنے جیسے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اپنی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتا، اپنے مقام سے نیچے آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم انکار کر دیں گے تو ہم بھی تو اسی کے مقام پر آ جائیں گے۔ اگر کسی کی زبان کی وجہ سے رب کے کسی بندے کا دل دکھ جائے اور وہ بندہ پلٹ کر زیادتی کرنے والے کو کچھ نہ کہے، خاموش رہے، تو رب خود اس کی مدد کو آتا ہے۔ جس انسان میں ایثار اور قربانی کا جذبہ ہو وہ لالچ میں نہیں آتا۔ پیٹ خالی ہو تو نفس اور اس کی خواہشیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ علم کو عقل مندی سے استعمال کرنے کا نام حکمت ہے۔ انسان میں چڑچڑاپن اور غصہ تب آتا ہے جب اس میں مایوسی اور ناکامی کا عنصر پایا جائے۔ عبادات سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی سے رب ملتا ہے۔ بے عملی، کاہلی اور سستی اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہیں۔ تعریف سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ منہ پر کی گئی تعریف ایسا زہر ہے جو انسان کو مار دیتا ہے۔ اللہ کے قرب اور رضا کے خواہش مند دنیا کو دل میں جگہ نہیں دیتے۔ روح اگر گندی ہو جائے تو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی طرف آتا ہے اللہ بھاگ کر اس کی طرف آتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف نہیں دنیا کی طرف آتے ہیں، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی صرف اللہ کی طرف آئے اور اللہ اس کا استقبال نہ کرے۔ قبروں میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ قبروں والے قیامت تک پچھتاتے ہیں کہ دنیا میں کیوں کام نہ کیا، اور تمام کاموں سے افضل کام اللہ کا ذکر اور اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ ہے۔ اپنا جنازہ پڑھ کر ہی بقا کا ظہور ہوتا ہے، نہ مانو تو پڑھ کر دیکھ لو۔ پوچھا گیا، صرف اس بات پر کیسے مطمئن ہو جائیں کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق کی ہر بات کوئی کیسے سن سکتا ہے؟ جواب دیا گیا، سننے والا ہر کسی کے اندر موجود ہے۔ روح جب سیر ہو جاتی ہے تو پرواز کرنے لگتی ہے، اور نفس جب سیر ہو جاتا ہے تو سو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں بھٹکنے پھرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اگر دیکھنے والی نگاہ سے دیکھو تو اللہ تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب تم کو ملے گا۔ اللہ کی معرفت کو پانے اور اپنے نفس کی نفی کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ جب ہم اللہ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور ہر روحانی سفر کا سب سے پہلا قدم یہی ہوتا ہے۔ غصہ دراصل محبت کا دشمن ہے، کیونکہ محبوب پر کبھی غصہ نہیں آتا۔ اس لیے دعا کرو کہ یا اللہ غصے میں مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو زندگی میں پچھتاوا بن جائے، کیونکہ غصے میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے جن لوگوں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا وہ اپنا بدلہ خود لے لیتا ہے۔ جس شخص کی آرزو جتنی مخلص ہوتی جائے گی اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ 7 کائناتوں کا رب
آپ کی مدد کے لیے موجود ہیں۔ آپ کیوں بے چارگی محسوس کرتے ہو؟ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمیں ہر چیز کا اعتبار ہے، مگر ذہنی طور پر، فکری طور پر خدا کا اعتبار نہیں۔ آج تجھے یہ نہ بتائیں کہ تیرے دین کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ مال کا ذخیرہ۔ اہل علم سے، یعنی علم والوں سے تو وہ چیز حاصل کرو جو کہیں کتابوں میں نہیں ملتی، اور نہ ہی جسے کوشش سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ مثبت سوچ کے بعد انسان کسی کی غلطی کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا، بلکہ اسے ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے، اور کہیں اس غلطی کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ جو اللہ کا بندہ غور و فکر نہیں کرتا، وہ روحانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ رب کو ہر جگہ موجود سمجھا جائے۔ اللہ کے بندے کی مجلس میں بیٹھ کر اسے توجہ سے سنا جائے، زبان کو بند رکھا جائے اور آنکھیں اور کان کھلے رکھے جائیں۔ جو سچی محبت رب تعالیٰ کے لیے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ ملاقات کی تمنا رکھتی ہے۔ ہر وہ کام جو جلدی میں کیا جائے اور آسانی سے اس کا نتیجہ حاصل کر لیا جائے، تو اس کام کی زندگی بہت کم ہوتی ہے۔ اگر ہم دنیا میں باعزت ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے حکم کردہ کاموں پر عمل کرنا ہوگا اور منع کیے ہوئے کاموں سے بچنا ہوگا۔ اگر ہم کسی کے عیبوں پر پردہ ڈال لیں تو رب ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھے گا۔ اللہ کا بندہ دینے پر یقین رکھتا ہے، اس لیے ہمیشہ خوش نظر آتا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچ لے کہ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تو ہمارے اس طرز عمل سے معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ جب عقل اور تدبیر اور فہم و فراست پیدا ہو جائیں تو انسان کو اچھے میں سے سب سے زیادہ اچھا پرکھنے کا ہنر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کی نسبت جس نے ساری زندگی گناہ نہیں کیے، وہ شخص زیادہ پسند ہے جس نے گناہ کیے، پھر شرمندہ ہوا اور توبہ کر لی۔ جہاں احترام ہوتا ہے وہاں خاموشی ہو جاتی ہے۔ بہترین روزی وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے کما کر کھائیں۔ جس شخص نے اپنے اندر اللہ پر بھروسہ اور توکل پیدا کر لیا، وہ سوچوں اور شبہات سے دور ہو گیا۔ جب ہم سچ کی وجہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو حقیقت تلاش کر لیتے ہیں۔ اگر ہم دل کو گندگی اور آلائشوں سے پاک کر لیں تو وہاں رب رہنے لگے گا اور ہمیں اطمینان محسوس ہوگا۔ حلال لقمے کے منہ میں آنے سے عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سمجھانے سے کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر اسے خود سے سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہیے۔ جس کو اپنی آنے والی نسلوں سے محبت ہوتی ہے، وہ فرض کو پہچاننے والا ہوتا ہے اور زندگی میں کچھ کر گزرنے کی خواہش اور ہمت بھی وہی رکھتا ہے۔ سچ کا پہلا فائدہ عقل کو ہوتا ہے، جس میں عقل آسانی سے سوچتی ہے۔ شک کرنے کی عادت اس وقت تک نہیں چھوڑتی ہے جب تک آپ سوال کرنا نہیں سیکھ جاتے۔ اگر کسی عمل کو نتیجے کی بنیاد پر نہ پرکھا جائے تو پھر کبھی بھی اس بات پر اتفاق نہیں ہو سکے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ سوچ کر بولنا ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ جھگڑوں میں الجھے رہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ طوفان کمزوریوں کی صحیح طور پر نشاندہی کرتا ہے۔ ہر کام باتوں کا ایک پھل ہوتا ہے۔ ایک شخص کی ترقی دوسروں کے لیے امید ہے۔ انسان دنیا سے خالی ہاتھ جاتے ہیں، اس حقیقت پر لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ توجہ دینے سے سوچ میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔
مایوسی جلد بازی کا پھل ہے۔ کتنا فرق ہے ان دو اعمال میں، وہ عمل جس کی لذت ختم ہو جاتی ہے مگر اس کا اثر باقی رہتا ہے، اور وہ عمل جس کی زحمتیں ختم ہو جاتی ہیں مگر ثواب باقی رہتا ہے۔ اگر عقل کو درست معلومات دی جا رہی ہیں تو وہ مسلسل اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ بیوقوف کا مقابلہ جواب نہ دے کر کرو، اس سے منہ پھیر لو۔ جواب نہ دو گے تو لوگ تمہارے مددگار بن جائیں گے۔ بیوقوف کو جواب دینا آگ میں لکڑیاں ڈالنا ہے۔